آپ لوگوں نے وہ حوصلہ دیا ہے، آپ لوگوں نے مجھے ہمت دی ہے کہ میں ان مظلوموں کی مدد کروں، ان کے لیے حق کے لیے اسٹرگل کروں، جدوجہد کروں اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج موجودہ حکومت اپنے ایک ایسے آدمی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے جس کا ماضی پورے بلوچستان کے سامنے روز روشن کی طرح عیان ہے۔ ہمارا ریکارڈ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ میں 90 سے ایم پی ہوں، آج 2002 ہے، مگر 30 سال میں رہا ہوں، میرے خلاف ایک نہ ایف آئی آر نہ ایک مقدمہ سارے بولان کو آپ دیکھ سکتے ہیں نہ درج ہوا ہے، نہ ایک پر میں نے کوئی مقدمہ درج کیا ہے۔ اور پوچھ سکتے ہیں وہاں کے لوگوں سے کہ ایک شخص کوئی بھی یہ گواہی دے کہ میں ایک رات اس کو لاک اپ میں بند کیا ہوں، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ کیونکہ اس کا کریکٹر یہی ہے، اس نے کہاں سے شروع کی اور کہاں وہ آج کھڑا ہے۔ اب اس نے بہت سارے محاذ تو فتح کر لیے، جیسے کہ بولان اب اس کی جاگیر بن چکی ہے، بولان ہائی وے، بولان ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کر رہا۔ وہاں سے جتنا ڈیزل اور پیٹرول کی اسمگلنگ ہوتی ہے وہ ساری اس کے اور اس کے کارندوں کے تھرو ہوتی ہے۔ ڈرگز کی ساری کاروبار جو سندھ تک ہوتا ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گن رننگ، یہ بھی اس کا بہت پرانا ایک کاروبار ہے۔ اب اتنے وسائل کے بعد وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ کچھی کا جاگیردار اور زمیندار بھی بنے، کیونکہ اس کو اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں 10-15 سال پہلے دفن ہونے کے لیے بھی کچھی میں جگہ نہیں تھی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں قدوس بزنجو صاحب سے کہ خدا را آپ اپنے کپڑے اس گند میں میلے نہ کریں۔ اس کی تاریخ رہی ہے کہ یہ جس لوگوں کے ساتھ رہا ہے، اس کی بدبختی نے ان کے اچھے مقدروں کو بھی خراب کر دیا ہے۔ کیوں آپ اپنی اچھی خاصی ایک سیاسی آپ کا مقام ہے، اس کو کیوں اس طرح نیلام کر رہے ہیں اور کس طرح اس کو خراب کر رہے ہیں؟ 83 سے لے کر آج تک جتنے بھی بولان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، نواب شہید قطب رحسانی سے لے کے ہمارے ایم این اے سردار تاج محمد رند سے لے کے میر نوازی جتوئی سے لے کے جتنے بھی قتل وغیرہ ہوئے ہیں، ساروں میں براہ راست یہ شخص ملفظ ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا قدوس صاحب، آپ اس کو اس طرح بچائیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ یہ شاید آپ کے علاقے میں تو ہوتا ہو، ہماری یہ روایت نہیں ہے۔ ہم حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں، ہمیں اللہ نے، ہمیں اپنے لوگوں نے، اپنے قوم قبیلے نے جدوجہد کرنے کی اور آخری دم تک لڑنے کی ہم نے بچپن سے ہمیں تربیت ہوئی ہے۔ قدوس صاحب ایسے نہ ہو کہ اس مسئلے کے اندر یہ آپ کی حکومت بھی چلی جائے۔ حکومت میرے ہاتھ سے نہیں جائے گی، مگر اسباب پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سب کا حکومت آپ کے سامنے، اس سے پہلے حکومتوں کو بھی دیکھ لیں۔
آج قدوس صاحب کے خلاف شروع ہے. جام صاحب کے یہاں سے جھگی ہے، جلائے بولتا ہے میں لسبیلا تک جلاؤں گا. ہم نے تو کوئی جھگی نہیں دیکھا جو لسبیلا تک جلا. جام صاحب کے آخری جو ایام تھے اس میں اس نے، آپ کو لوگوں تو پتہ ہوگا کہ جام صاحب کے ساتھ اختلافات ہے، کابینہ چھوڑا، میں کابینہ نہیں کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہاں سے استعفیٰ دیتا ہوں، میں چاکر لاشار کا بیٹا ہوں، میں آئندہ بالکل مجھے قسم ہے میں نہیں لوں گا. 4 دن کے بعد آیا، اسی جام کے قدموں پہ پڑا، مجھے وزارت دے دو. آپ لوگوں کے ساروں کے سامنے اس نے اسی وزارت، اسی تعلیم کا وہ بیٹا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر یہ یاد رکھنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے زیادتی کی ہے، اللہ نے ہمیشہ ان کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو انہوں نے خود کیا ہے. قدوس صاحب، ان کی بھی بیویاں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی مائیں ہیں، ان کے بھی بھائی ہیں، ابھی یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے باپ بھی ہیں، اور ایک ایسا باپ بھی ہے جس کے 2 جوان بیٹے شہید ہوئے. وہ دونوں بیٹے وہ تھے اس کے کہ جنہوں نے آگے کوئٹہ پریس کلب میں داد اور فریاد کی تھی، کاش کہ اس ملک کے اندر کوئی سننے والا ہوتا، کہیں انصاف ملتا، ان کو تحفظ ملتا. ان کو تحفظ تو نہیں ملا. قدوس حکومت میں ان کو موت تحفے میں ضرور دی گئی. دیگر جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی ایک آدمی کو 2 4 گولی لگی ہوئی ہیں، اور ان کی طرف سے کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی ہے. بے بس نہتے لوگوں کو جس طرح قتل کیا گیا ہے، یہ میں کہوں گا کہ انسانیت کا قتل ہے. ایک مہذب معاشرے میں اتنی وحشیت کے ساتھ لوگوں کو ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے قتل نہیں کیا جاتا جیسے سانیہ گوٹ ایوان میں ہوا ہے. آپ یقین کریں اگر ہم ان کی آواز نہ اٹھاتے تو ان کی ایف آئی آر بھی نہیں کٹتی. انہوں نے ایف آئی آر کٹوانے کے لیے مجبوراً اپنی گرمی میں اپنی لاشیں روڈ پہ لانی پڑی ان کو، جہاں ان کی لاشیں ان کی لاشوں کو وہ اتنی خراب ہوئی کہ مجبوراً بہت سارے لوگوں کے انٹروین کے بعد ان کو دفنایا گیا، اور اس کے بعد ایف آئی آر ہوئی. جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے، یہ میرے ووٹر تھے، میرے بچے ہیں، میں ان کا ہمیشہ ہمدرد رہا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہیں گے. اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے اسے آکوپائی کر کے لے گئے، یرغمال بنایا، واقعہ بھی خود کرایا، اپنے آدمیوں کے ذریعے سے کرایا، قتل بھی خود کرایا، اس بیچاروں کو، اور دعوے دار بھی خود بنایا، ایف آئی آر بھی خود لارج کراتا ہے.